امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جن کو ناحق جیل میں رکھا گیا تھا، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ 7 سال تک قید میں رہے۔ یہ کون امام موسیٰ کاظم؟ جن کے دربار میں جانے کے لیے غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ 4 کلومیٹر دور اپنی چپل اتار دیا کرتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم کا وہ دربار ہے جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، اس امام کو 7 سال تک بغیر کسی قصور کے قید میں رکھا گیا، اور حد تک یہ ہے کہ اسی قید خانے میں زہر دے کر کے آپ کو مارا گیا ہے۔ آپ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا۔ امام احمد بن حنبل جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، بغداد کے سرے بازار آپ کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے گئے۔ آپ کو اندازہ ہے بزرگان دین کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جب میں وہاں گیا تھا تو ایک بزرگ کی بڑی یاد آئی، وہ تھے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ۔ اکبر جیسے ڈکٹیٹر کے سامنے، اس زمانے کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر بادشاہ کے سامنے آپ نے حق بات کا اعلان کیا تھا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ اسلام نام سے جو دین ہوگا وہ محمد عربی کا لایا ہوا ہی دین ہوگا، کسی اور بادشاہ کا بنایا ہوا نہیں ہوگا۔ اس بات پر آپ کو قید میں ڈالا گیا تھا، 8 سال تک قید میں رکھا گیا۔ 8 سال میں بادشاہ مر بھی گیا، بیٹا بادشاہ بنا، لیکن کسی نے آ کر جہانگیر کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ کے باپ نے جس مولانا کو قید میں ڈالا تھا گوالیار کی جیل میں، 8 سال میں جیل کا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ اس مولانا نے 8 سال میں تقریباً 700 قیدیوں کو عالم بنا دیا ہے۔ درس حدیث، درس تفسیر، قرآن کا علم، نمازیں جماعتوں سے وہاں اس طرح ادا ہوتی ہیں جیسے لگتا ہے گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم تھا۔ ان 8 مہینوں میں بحمدہ تعالیٰ میں نے اپنی لائف میں کبھی اتنی امامت نہیں کی تھی جتنی وہاں امامت کیا، اس لیے کہ پابندی نہیں ہو پاتی۔ جب جب امام رہا مسجد میں چھٹیاں ہوا کرتی تھی، ادھر ادھر آنا جانا، لیکن وہاں پر کبھی کسی نماز میں چھٹی نہیں ہوئی۔ اور امامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاں لینا ہے وہاں لیتا رہے، اور مجھے اس بات کا تھوڑا قلق تھا